بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو المنادى المرخم فی حکم المنادى الثابت بجمیع اجزائه۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منادہ میں جب ترخیم ہو جائے تو ترخیم کے بعد اس کا اعراب کیا ہوگا۔ اس سے پہلے منادہ کی تعریف پڑھ لی، منادہ کی شرطیں پڑھ لی، اور منادہ میں لفظ، یہ ترخیم میں لفظ کتنے حذف ہوں گے وہ بھی پڑھ لیے۔ اس کے بعد ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب ترخیم ہو جائے، منادہ کے آخر سے ایک دو حرف یا ایک اسم مکمل طور پر حذف ہو جائے، گر جائے، تو پھر اس کے بعد اس وقت کا اعراب کیا ہوگا۔ تو دو مذہب ذکر کیے ہیں۔ پہلا یہ ہے فرمایا کہ فی حکم ثابت علی الاکثر، اکثری استعمال کے مطابق، یعنی اکثر اہل عرب اور اہل نحو اس کو جس طرح لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ محذوف کو ثابت کے حکم میں لیتے ہیں۔ محذوف کو ثابت کے حکم میں لینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو محذوف ہے وہ ایسے ہی اس کو سمجھا جائے گا جیسے کہ وہ موجود ہے۔ لہذا چونکہ بہت سارے احکامات، خاص طور پر جب ہم معرب اور مبنی کی بحث چھیڑتے ہیں تو یہ ساری کی ساری باتیں اور سارے احکامات آخری حرف پر اور آخری حصے پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اس مذہب کے مطابق جو احکامات جاری ہونے ہوتے ہیں وہ اسی پر جاری ہوں گے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ موجودہ کے ساتھ ان احکامات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس معرب کا آخر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ اس معرب کا آخر ہے ہی نہیں، اس منادہ کا آخر یہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ فی حکم ثابتی ہوگا۔ اس کی مزید وضاحت مثالوں سے بھی ہو جائے گی۔ دیکھو، وَهُوَ الْمُنَادَى الْمُرَخَّم، ہوا ضمیر کا مرجع متعین فرمایا، وہ یعنی منادہ مرخم فی حکم ثابتی، ثابت کے حکم میں ہے۔ ثابت یہ صیغہ صفت کا ہے، اس سے پہلے منادہ محذوف جو ہے وہ نکالا بجمیع اجزائہ۔ ثابت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے تمام اجزاء سمیت، یعنی جو موجود ہے اور جو محذوف ہے وہ سب کا حکم اس کو شامل ہو جائے گا۔ لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب ہم محذوف کو موجود کے حکم میں لیتے ہیں تو پھر احکامات کے جاری ہونے کا محل بھی وہی ہے۔ لہذا جو آگے جو مثالیں دی ہیں، جیسے یا حارثوں میں حاری ہے، یہ جو را ہے یہ را محل اعراب ہے ہی نہیں، لہذا یہاں پر حاری کا جو را ہے یہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا، اس کو ہم جو ہے وہ مضموم نہیں بنائیں گے۔ فیبقى الحرف الذي صار آخر الکلمہ، لہذا وہ حرف جو اب آخری کلمہ بن گیا وہ باقی رہے گا بعد ترخیم کے بعد، علی ما کان علیہ قبلہ، جس پر وہ اس ترخیم سے پہلے تھا، جیسے اس کی حالت ترخیم سے پہلے تھی، کہ وہ کلمہ کے درمیان کا حرف ہے، تو جیسے اس کی حالت پہلے تھی اب بھی اس کی حالت ویسے ہی رہے گی۔ علی الاکثر، الاکثر صیغہ صفت کا ہے، اس سے پہلے موصوف محذوف نکالا ہے تو علی الاستعمال اکثر ہو جائے گا۔ لہذا مثالوں سے اس کو سمجھایا ہے کہ یہ تین مثالیں انہوں نے دی ہیں، ایک ہے یا حارثو، ایک ہے یا سمودو، اور ایک ہے یا کروان۔ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں جب ہم ترخیم کریں گے وہی قاعدہ ہے ترخیم کا کہ کہاں پر کتنے لفظ گرائیں گے، تو حارثوں سے ایک کو گرانا ہے تو سا کو گرا دیا۔ اب جو اعراب ہے یہ منادہ ہے، مفرد ہے، معرفہ ہے، یہ مبنی بر ضم ہوگا، لیکن وہ جو مبنی بر ضم ہونا ہے وہ کون سا حرف ہوگا؟ وہ سا ہے، وہ سا گر گیا، لہٰذا اس کے ساتھ مبنی کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ حارثوں میں جو را ہے یہ پہلے بھی مکسور تھا اور اب بھی اپنی حالت پر مکسور ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وفی یا حارث یا حاری، یا حارثوں میں یا حاری کہا جائے گا بکسر الرائی، را کے علی ما کان قبل الترخیم، اسی حالت پر جس پر وہ ترخیم سے پہلے ہے۔ اور یا سمودوں میں کیا کہا جائے گا؟ یا سمو کہا جائے گا۔ اب اس پر ایک قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ واو کلمہ کے آخر میں ضمہ کے بعد واقع ہو تو یہ ثقل ہے، ثقیل ہے، اس وجہ سے واو کو یا سے اور ماقبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلتے ہیں، لیکن چونکہ یہ محذوف جو ہے وہ موجود کے حکم میں ہے، ثابت کے حکم میں ہے، لہٰذا یہ جو دال ہے بے شک لفظوں میں موجود نہیں لیکن ہم اس کو ثابت لے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ واو کلمہ کا آخر ہوا
ظاہر ہے اب یہ کلمہ کا آخر نہیں ہوا، تو اس پر یہ قاعدہ بھی جاری نہیں ہوگا، تو یہ یا سمو ہی رہے گا یا سمی نہیں بنے گا۔ تو فرماتے ہیں وفی یا سمودو، اور یا سمودوں میں یا سمو پڑھیں گے ترخیم کے بعد بواوٍ ایسی واو کے ساتھ متطرفۃ بعد ضمۃ جو طرف میں ضمہ کے بعد واقع ہے۔ اس کے بعد کروان ہے کہ کروان میں کیا پڑھیں گے؟ الف اور نون ایک ساتھ اس کا اضافہ ہوا ہے تو ایک ساتھ دونوں گر جائیں گے، تو یہ کروا رہ جائے گا۔ کیا رہ جائے گا؟ کروا رہ جائے گا۔ اب یہاں پر واو متحرک ماقبل حرف مفتوح واقع ہے، واو کو الف سے بدلنا چاہیے، لیکن چونکہ محذوف موجود کے حکم میں ہے اور جو محذوف ہیں وہ الف اور نون ہے، الف ساکن ہے، اور یہ جو قالا والا قانون ہے کہ واو یا متحرک ماقبل مفتوح ہو، یہ اسی وقت جاری ہو سکتا ہے جب ان کے بعد حرف ساکن نہ ہو، جب ان کے بعد حرف ساکن نہ ہو، اور چونکہ یہاں پر الف ہے اور وہ ساکن ہے، اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استعمالی اکثر کے مطابق ہم اس کو کروا ہی پڑھیں گے، ہم اس کو کرا نہیں بنا سکتے، قاعدہ جاری نہیں کر سکتے۔ وفی یا کروان، اور یا کروان میں یا کروا کہا جائے گا بواو متحرکۃ بعد فتحۃ، ایسی واو کے ساتھ جو متحرک ہو فتحہ کے بعد ہو، تو یہ اس طرح یہ استعمالی اکثر ہے۔ تو پہلا حکم کیا ہوا ترخیم کا کہ جی جب منادہ مرخم بن جائے اس کا اعراب جو ہے وہ یہی ہے کہ جو محذوف ہے وہ ثابت کے حکم میں ہو جائے گا، اصل جو محل اعراب ہوگا وہ وہی ہوگا جو محذوف ہے، جو موجود ہے اس کا اعراب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر وہی پڑھیں گے جیسے پہلے اس پر پڑھا جا رہا تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ وقد یجعل اسما برأسہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال عقل کا بیان فرمایا ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک بعض اہل عرب یہ ترخیم کے بعد منادہ کو اس انداز سے بھی پڑھتے ہیں کہ جو موجود ہے اسی کو ہی وہ مستقل اسم بنا لیتے ہیں، جو موجود ہے اسی کو ہی مستقل اسم بنا لیتے ہیں کہ جی جو حذف ہو گیا بس وہ حذف ہو گیا، وہ موجود نہیں ہے، اس کا نہ بنا کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ اعراب کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جتنے احکامات جاری ہوں گے وہ سارے کے سارے موجودہ پر ہی جاری ہوں گے، لہٰذا اگر وہ منادہ مفرد معرفہ ہے تو وہ مبنی بر ضم ہوگا، اگر اس کے آخر میں واو ہے جس کا ماقبل مضموم ہے تو واو متفرقہ متطرفہ ماقبل ضمہ والا قاعدہ جاری ہوگا، اگر اس میں واو متحرک ماقبل مفتوح ہے آخر میں تو قالا والا قانون جو ہے وہ جاری ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس کو مستقل اسم بنا لیتے ہیں جو موجود ہے، جو حذف ہو گیا اس کا اب اعراب کے ساتھ یا اس لفظ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وقد یجعل اسما برأسہ، کبھی اس کو مستقل اسم بنا لیا جاتا ہے۔ آگے قد کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وقد للتقلیل، قد یہ کس کے لیے؟ مضارع پر جب قد داخل ہو جائے عام طور پر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ تقلیل کے لیے ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جی یہ کام ہوتا تو ہے لیکن بہت کم مقدار میں ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وقد یجعل، وقد للتقلیل، قد تقلیل کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہے قد یجعل اسما برأسہ؟ یعنی یجعل المنادى المرخم، منادى المرخم نکال کر یجعلو کے اندر جو ضمیر ہے اس کا مرجع متعین فرمایا کہ کبھی اس منادى مرخم کو علی الاستعمال العقل، علی الاستعمال العقل کا ترجمہ کہاں سے نکالا؟ قد سے نکالا۔ کس سے نکالا؟ قد سے نکالا کہ جی استعمالی عقل کے مطابق کبھی اس جو ہے وہ منادى مرخم کو بنایا جاتا ہے اسما برأسہ، ایک مستقل اسم بنایا جاتا ہے، کأنہ لم یحذف منہ شیء، گویا کہ اس سے کچھ بھی حذف نہیں کیا گیا، بس جو موجود ہے یہی سب کچھ ہے۔ فیکون لہو، لہذا اس کے لیے حکم ہو جائے گا اس کی مبنی ہونے میں، اس کے معطل ہونے میں، اس کے صحیح ہونے میں حکم نفسی ہی، اپنی ذات کا حکم بن جائے گا، لا حکم الاصل، نہ کہ اصل کا حکم۔ اب جتنے بھی احکامات جاری ہوں گے اس میں یہی موجود مستقل بذات ہے، اس کو محذوف کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اب جب یہ بات ہو گئی تو جب ہم اس کو محذوف کو بالکل بھی شمارے میں نہیں لاتے تو مطلب یہی مستقل اسم بن جائے گا، اب اسی پر سارے احکامات جاری ہوں گے، لہٰذا جب یا حارثوں سے سا کو گرا دیا تو حار یہ مستقل بذات مستقل جو ہے وہ اسم بن گیا، اور یہ منادہ ہے
مفرد ہے، معرفہ ہے، تو جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی ما یرفع ہوتا ہے، اور یہ اس کی حالت رفع لفظی ضمہ کے ساتھ ہے۔ تو اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ یا حارو پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ یا حارو، کأنہ اسم مفرد معرفۃ برأسہ، گویا کہ وہ مستقل اسم مفرد معرفہ ہے، فیضم، تو اس کو ضمہ دے دیا جائے گا۔ اسی طرح جب یا سمود ہے، یا سمود سے دال کو گرا دیا، اب موجودہ لفظ ہی مستقل رہ گیا، یا سمو بن گیا۔ اب سمو ایک ایسا کلمہ ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم ہے، اور یہ ثقیل ہے۔ اس ثقل کو ختم کرنے کے لیے ایسا کیا کہ واو کو یا سے بدلا اور ما قبل کے ضمہ کو کسرہ سے بدلنا، یہ ضروری بن جائے گا۔ تو یہ یا سمو سے کیا ہو جائے گا؟ یا سمی ہو جائے گا۔ ویا سمی لأنہ لما جعل سمو، اس لیے کہ جب سمو کو بنا لیا گیا اسمن برأسہ، مستقل اسم، صارت الواو طرفا، تو اب یہ واو طرف میں واقع ہو گئی بعد ضمۃ، ضمہ کے بعد، فلا جرم، تو یقینی بات ہے، لازمی بات ہے، قلبت الواو یاء، واو کو یا سے بدلا جائے گا، وکسر ما قبلہا، اور اس کے ما قبل کو کسرہ دیا جائے گا، کعدل فی عدلوین، جیسے اس کی ایک مثال ہے عدلوین ہے۔ کیا ہے اس کی مثال؟ عدلوین، واو کلمہ کے آخر میں ضمہ کے بعد واقع ہے، تو واو کو یا سے بدلا عدلوین ہو جائے گا، اور اب کیا ہو جائے گا؟ ضمہ کو تو عدلین ہو جائے گا، یا پر بھی کسرہ ہو، ما قبل میں بھی کسرہ ہو تو یہ ثقل ہوتا ہے، اس وجہ سے یا کو جب ساکن کر دیا تو وہ تنوین سکون کی شکل میں چلی جائے گی، یوں ہو جائے گا عدلین ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ عدلین ہو جائے گا۔ اجتماع ساکنین کا قاعدہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ دو ساکن ہو، پہلا مدہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ مدہ کو گرا دیتے ہیں، لہٰذا جب مدہ کو گرائے تو مدہ یہاں پر کون سی چیز ہے؟ یا مدہ ہے، یا ما قبل مکسور ہے، تو عدلین سے کیا بن جائے گا؟ عدلن بن جائے گا۔ تو یہ اس طرح عدلوین سے عدلن بن جائے گا۔ تیسری مثال ہے کروان کی۔ کروان سے جب الف اور نون کو گرایا تو یہ کروا رہ جائے گا، یہی اب مستقل اسم ہے، اور اس میں واو متحرک ما قبل حرف مفتوح ہے۔ اس اعلال سے کوئی معنی نہیں ہے، پہلے تو معنی موجود تھا نا کہ بعد میں سکون ہو، اب وہ سکون والی حالت تو رہی نہیں، تو جب اعلال کا معنی نہ رہا تو اعلال کا معنی نہ رہنے کی وجہ سے اعلال ہو جائے گا، تعلیل ہو جائے گی اس میں، اور جب تعلیل ہو جائے گی تو یہ کروا سے کیا بن جائے گا؟ کرا بن جائے گا۔ اور یا کرا لأنہ لما جعل کروا اسمن برأسہ، اس لیے کہ جب کروا کو مستقل اسم بنا لیا گیا، ارتفع مانع الاعلال، تو اعلال کا جو معنی ہے وہ مرتفع ہو گیا، اور وہ اعلال سے معنی کیا چیز ہے؟ وہو وقوع الساکن بعد الواو، اور وہ ساکن کا واقع ہونا ہے واو کے بعد، اور وہ ساکن کا واقع ہونا ہے واو کے بعد۔ فانقلبت الواو الفا، لہذا یہ واو منقلب ہو گئی کس میں؟ الف میں، لتحرکہا، اس کے متحرک ہونے کی وجہ سے، وانفتاح ما قبلہا، اور اس کے ما قبل کے مفتوح ہونے کی وجہ سے۔